وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرص رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تب بھی ایک مشقت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نطفے سے گوشت کا بننا، ہڈیوں کا بننا، اور ماں کی پیٹ میں 9 مہینے تک رہنا بہت گران اور مشکل ایک مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ آسان فرما دیتے ہیں۔ پھر جس وقت انسان دنیا میں آ کر اور مشقتوں سے مقابلہ کرتا ہے، اور کبھی نفس اور شیطان اور کبھی کیا اور کبھی کیا، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو تب بھی بہت مشکل کا گھڑی اور مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کو سکرات الموت بھی کہتے ہیں، دن کا دن وجاء سکرۃ الموت بالحق۔ موت جس وقت انسان سے روح نکلتی ہے، یہ ایک بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ زنکدن کے وقت، سکرات الموت جس وقت روح نکلتی ہے، تو یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، اور کیوں یہ ایسے اچھے الفاظ منہ سے نہیں نکالتے۔ اللہ کی شان، ان کے اوپر یہ جب کیفیت آ گئی تو ان کا بیٹا ان کے پاس آ کر کہنے لگا، ابا آپ یہ فرمایا کرتے تھے نا کہ لوگ زنکدن کے وقت کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، تلاوت کیوں نہیں کرتے، تو آپ بتائیں کیا حال ہے آپ کا؟ فرمانے لگے، بیٹا ایسا حال ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ احد کا پہاڑ میرے سینے کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میری کیفیت اس طرح ہے کہ ایک پرندے کو آگ میں پھینک دیا جائے، نہ وہ اڑے نہ جلے، میری یہ حالت ہے، بہت سخت حالت ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ محشر کے میدان میں موت کا وہ جو ذائقہ ہوگا ان کے منہ کے اندر موجود ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت کا جو ذائقہ ہے نا، یہ بہت کڑوا ہوتا ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر کچھ نیک لوگ تھے، انہوں نے اس علاقے کو چھوڑنے کا ارادہ کر دیا۔ لازمی بات ہے وہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی، اور یہ یاد رکھے جہاں اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہوں، اللہ کے قانون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو لوگ کراس کرتے ہوں، وہاں سے نکلنا ہی بہتر ہے۔ ان ارضی واسعہ، دن قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ بندے میری زمین تو بہت زیادہ تھی، واسعہ، کہیں اور کہیں چلے جاتے۔ اگر امر بالمعروف لوگ نہیں مانتے تھے اور آپ کی بات نہیں مانتے تھے تو آپ وہاں سے تو نکل جاتے۔ آپ ان لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اپنے آپ کو بھی نہیں سدھارا اور لوگوں کو بھی نہیں۔ تو بنی اسرائیل کے اندر وہ کچھ لوگ تھے، نکل گئے، چلتے 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 قبرستان پہ جا پہنچے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت صلاۃ حاجت، اور ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ دعا کرے کہ اس قبرستان سے کوئی مردہ اٹھ کر ہمیں حالات بتا دے کہ قبر کے اندر کیا حالات ہوتے ہیں۔ انہوں نے ارادہ کیا، نمازیں پڑھی، ایک مردہ کھڑا ہو گیا قبر سے۔ اس کی پہلی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے بندے کوئی دعا کر لیتے۔ آپ لوگوں نے دعا کی اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ، اب میرے اندر روح آ گئی، اب میرے لیے یہ دعا کرو، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، لیکن میرے لیے یہ دعا کرو۔ 100 سال ہو گئے میرے مرنے کے، لیکن موت کا ذائقہ ابھی بھی میرے منہ کے اندر موجود ہے۔ اب دوبارہ جب موت آئے گی تو پھر وہ ذائقہ آ جائے گا۔ اتنا کڑوا ذائقہ ہوتا ہے موت کا، سخت ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انسان اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ جھاڑیوں کے اندر کوئی کپڑا وغیرہ پھنس جائے نا، تو جب اس کو کھینچا جاتا ہے تو لازمی بات ہے کہ کپڑے کے اندر وہ داغ اور وہ چیزیں لگ جاتی ہیں، بہت مشکل کے ساتھ۔ اندازہ لگائے کہ انسان کے روح، انسان کے بال سے، انسان کے اعضاؤں سے، انسان کے ناخنوں سے، ان چیزوں سے جب روح کو کھینچا جاتا ہے
تو کیسی کیفیت ہوگی؟ اسی لیے بعض معمولات، بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پڑھنے کے ساتھ زنکدن کی سختی آسان ہو جاتی۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ کوئی آدمی صلاۃ اوابین میں اہتمام کیا کرے، صلاۃ اوابین کا، ان نمازوں کا اہتمام کیا کرے۔ یہ صرف فرض اور سنتوں پہ ہم اکتفا کر لیتے ہیں، بہت مشکل ہوتی ہے جی ہمارے لیے۔ بھئی یاد رکھو یہ تو ویسے بھی فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ احسان فرمایا ہے کہ اوابین کو بھی، چاش کو بھی، اشراق کو بھی، صلاۃ تسبیح کو بھی، یہ اس لیے کہ دن قیامت کے دن کہیں فرضوں کے اندر کمی آ گئی تو یہ نوافل اور یہ چیزیں انشاءاللہ العزیز پوری کریں گے، ان کا اہتمام ہو۔ جو آدمی صلاۃ اوابین نماز پڑھتا ہے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 12 سال کا مقبول ثواب عطا فرما دیتے۔ گویا کہ اس نے 6 رکعتیں پڑھ لی، 10-15 منٹ لگا دی، 10-15 منٹ 12 سال کا ثواب اس کو اللہ دے دیتے۔ کتنی بڑی فضیلت! یہ درود شریف جو لگا ہوا ہے اکثر ہم میں سے کوئی اس کو یاد بھی نہیں کرتا، جس کو یاد ہوتا ہے وہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ بھائی 80 سال کا نامہ اعمال میں یہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جمعے کا دن صحابہ تو انتظار کیا کرتے تھے ایسے اعمالوں کا کہ کب وہ گھڑی آئے گی کہ جس میں ہم یہ پڑھ لیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ صلاۃ اوابین نماز کے اندر جو 2 رکعتوں کے بعد جو ہوتی ہے، شروع ہو جاتی ہے، اس میں پہلی رکعت میں آیت الکرسی اور سورہ اخلاص، سورۃ المعوذتین کوئی پڑھ لے دونوں رکعتوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کا خاتمہ ایمان پہ فرماتے۔ الحمدللہ جب سے یہ میں نے سنی ہے 7-8 سال ہو گئے، الحمدللہ مجھ سے رہی نہیں، لازماً خود بخود زبان پہ شروع ہو جاتی ہے، اہتمام ہو بس۔ تو بات کر رہا تھا زنکدن کی، احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ الشہید لا یجد علم القتل، شہید کو موت کا اور قتل کو تکلیف نہیں ہوتی ہے اس کو، کیونکہ وہ مرحلہ بہت سخت ہوتا ہے جی آدمی کو، جب خون بہا ہو، بہہ رہا ہو اور بالکل اعضاء چور چور ہوں، ادھر سے بھی خون نکل رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، اور انسان اس وقت پیاسا ہو جاتا ہے، حلق سوکھ جاتا ہے، اور خود جب انسان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ خون کے دھاڑے نکل رہے ہوں، اس وقت کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے انسان۔ اس خنجر کا یا جو بھی اسلحہ استعمال کیا گیا اس کو مارنے کے لیے، جب انسان کے جسم کو ٹچ کرتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، ایک تو موت کی ہوتی ہے اور ایک جسم کی ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شہید کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ایسی تکلیف اس کو ہوتی ہے کما یجد احدکم علم القرص، جس طرح کہ تم میں سے کسی کو کوئی چیونٹی کاٹ دے۔ اس کو چیونٹی کا کاٹنا کیا ہوتا ہے؟ وہ پورا جسم تو نہیں کاٹا جاتا، ایک تھوڑا سا ایک ہوتا ہے بس۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے ایک شہید کو جس وقت اس کی روح نکلتی ہے جسم کے ساتھ۔ اب اندازہ لگاؤ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اس سے ہٹ کر اور آدمی جب دنیا سے جاتے ہیں تو بہت، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء خاتم النبیین جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، آخری بات کہتا ہوں، فرمایا جبرائیل وقت کہا اللہ کے نبی پورا ہو گیا، فرمایا جبرائیل میرے امت کا کیا بنے گا؟ وہ نبی جو جاتے جاتے بھی ہمارے لیے غمزدہ تھے، آج ہم اس نبی کی کون سی سنت زندہ کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچ لیں، کتنے سنتوں کو وہ نبی، حالانکہ موت کے وقت انسان کو اپنی پڑی ہوتی ہے، اور وہ نبی دنیا سے جاتے وقت بھی امتی امتی، اور جب سب سے پہلے ریاض الجنہ سے قیامت کا دن جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں گے جبرائیل کیوں؟ فرمایا اللہ کے نبی قیامت آ گئی۔ فرمایا جبرائیل میری امت، میری امت، جاتے وقت بھی امت اور قبر مبارک سے اٹھتے وقت بھی امت۔ اگر آج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اگر یہ حالات کا نظارہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف ہوگی۔ کم از کم سوچ لیا کریں، ہم ایک سنت کو ضائع کرتے ہیں، نہیں دیکھتے، سوچ کر لیں کہ اس سنت کو چھوڑنے کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو تکلیف کتنی زیادہ ہوگی، اس پہ سوچنا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امت، بہرحال جب اس کی بخشائی ہو گئی، فرمایا اسرائیل جب آگے روح قبض کرنے کے لیے، فرمایا اسرائیل جتنی بھی تکلیف میری امت کو ہوگی نا زنکدن کی، وہ ساری مجھے دے دے، میری امت کو نہ دے۔
ایسا محبوب رشتہ، ایسا ایسا تو والدین بھی نہیں کرتے جی، کیوں؟ قطع نہیں کریں گے۔ باپ کو اگر کوئی کہہ دے بھائی آپ کی روح نکالتے ہیں آپ کی بیٹے کی اور بیٹی کی اور بیوی کا آپ کے اوپر وزن قدن کی سے، اس نے کہا مجھ سے یہ خود ہٹاؤ، ان کا میرے اوپر کیوں رکھتے ہو؟ وہ نبی جو پوری امت کا لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا ہر فرد کا فرمائے زن قدن کی جو سختیاں بھی ہیں ان کو نہ دے، یہ سب کچھ مجھے دے دے تاکہ میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ کتنا محبوب! تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جب غشی طاری ہو جاتی زن قدن کی سختیاں کی، وہ تو پیالہ پڑا ہوا تھا پانی کا، وہ بھر کر یوں ہاتھ کرتے اس میں اور پھر لگا دیتے اپنے منہ کے اٹھا کے۔ آقا جب آ جاتا تو فوراً پوچھتے نماز، اور میں اللہ کے نبی انتظار ہو رہا ہے آپ کا، پھر جب ہو جاتی پھر گر جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ زن قدن کی سختیاں بہت سخت ہوتی ہیں، اعمال جتنے بھی اچھے ہوں تو یہ ختم ہو جائے گی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہید کا درجہ اتنا ہے کما یجد احدکم الم القرص، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ شہید کو اتنی تکلیف ہوتی ہے زن قدن کی جس طرح کہ ایک چیونٹی اس کو کاٹ دے، اس کو یہ تکلیف ہوتی ہے اور اس سے روح نکل جاتی ہے۔ اللہ عمل کر دیتی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین۔ اے اللہ اس حدیث مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ زن قدن کی سختیاں آسان فرما۔ اللہ سکرات الموت کا ذائقہ، موت کا ذائقہ ہے اللہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، اعمال ہمارے کمزور ہیں، اللہ تو ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ اللہ اپنا فضل و کرم فرما، اے کریم اللہ اپنے غضب سے اپنے قہر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ بے نمازیوں کو نماز کی توفیق عنایت فرما، اللہ ہماری نمازوں کو درست فرما، اللہ خضوع اور خشوع نصیب فرما، اللہ مسجد کا ادب و احترام نصیب فرما، دنیاوی باتیں کرنے یہاں سے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، مریضوں کو شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں ہو گھروں میں ہو تمام اہل ایمان مرحومین کی مغفرت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔